أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 جو کہ ایک طویل آیت ہے، گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے. آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سنی، آیت اسکرین پہ آپ کو لکھی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے، اور اس آیت میں آپ کو وقف کی 4 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم 5 حصے کریں گے. پہلا حصہ ہوگا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. دوسرا حصہ ہوگا بعضکم من بعض. تیسرا ہوگا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار. اور چوتھا حصہ ہوگا ثوابا من عند اللہ. اور 5واں اور آخری ہوگا واللہ عندہ حسن الثواب. تو الحمدللہ جی ہم نے حصے کر لیے ہیں. اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے. پہلے حصے میں پہلا لفظ فا ہے جو کہ حرف استجابہ، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. جیم واو اور با اس کے حروف مادہ ہیں، باب استفعال سے استعمال ہوا ہے. استجوبا یستجوبو، تبدیلی کے بعد استجابہ یستجیبو، قبول کرنا. لام حرف جر ہے جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے. رب مرفوع آپ کو نظر آ رہا ہے، اور رب کے ساتھ پھر ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں. انی از اکول ٹو انا پلس یا متکلم، جس میں انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے اور ساتھ یا متکلم ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی لگی ہوئی ہے. لا حرف نفی ہے اس لیے کہ آگے فعل مضارع جو ہے مرفوع استعمال ہو رہا ہے. ادیو فعل مضارع معروف متکلم کا صیغہ ہے. ضاد یا اور عین اس کے حروف مادہ ہیں. اضیا یضیع، تبدیلی کے بعد اضاع یضیع، اضاعتن ضائع کرنا، اور واحد متکلم کا صیغہ بنے گا اضیع. عملہ، عمل کا لفظ منصوب استعمال ہوا ہے. عامل، عمل سے ہی اسم الفاعل کا صیغہ ہے عامل جو مجرور آپ دیکھ رہے ہیں. من حرف جر ہے جس کے بعد کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے. من آگے پھر حرف جر ہے جس کے بعد ذکر کا لفظ مجرور ہے، اور ذکر جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. او حرف عطف ہے، اور انثی جو ہے یہ بھی اسم ہے، اور یہ مرفوع منصوب مجرور اس طرح لکھا اور پڑھا جاتا ہے، اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. پہلے حصے کے الفاظ پہ بات الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. دوسرے حصے میں سمپل سے 4 لفظ ہیں جس میں ایک بعد ہے جو کہ مرفوع ہے، اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے. من حرف جر ہے، اور پھر بعد کا لفظ جو ہے وہ مجرور آپ دیکھ رہے ہیں. اب جو تیسرا حصہ ہے جو ایک طویل حصہ ہے، اس میں ہمیں کافی سارے واو عاطفہ نظر آ رہے ہیں، لہٰذا اس کے ہم 6 حصے بنا لیں گے. پہلا حصہ ہوگا فالذین ہاجروا، دوسرا ہوگا واخرجوا من دیارہم، تیسرا ہوگا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، چوتھا ہوگا وَقَاتَلُوا، پانچواں ہوگا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور چھٹا ہوگا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. تو اب جو 6 حصے کیے ہیں ان کے الفاظ سے بات کریں گے. پہلا حصہ فالذین ہاجروا، فا حرف ہے، الذین اس میں موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے مبنی اسم ہے، اور ہاجروا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہا جیم اور را حروف مادہ. باب مفعلہ ہاجرہ یہاجر مہاجرتن، ہجرت کرنا. دوسرے حصے میں واو حرف ہے. اخرجو فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. خاراج جیم حروف مادہ. باب فعل اخرج یخرجو اخراجن، باہر نکالنا، اور اخرجو انہیں باہر نکالا گیا.
من حرف جر ہے جس کے بعد دیار کا لفظ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، اور دیار جو ہے دار کی جمع ہے۔ دیار کے ساتھ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ دوسرے حصے کے بعد تیسرے حصے میں واو حرف ہے۔ اوزو یہ بھی فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ حمزہ، زال اور یا اس کے حروف مادہ ہیں۔ باب افعال سے استعمال ہوتا ہے اعزایا یؤذیو ایزاین، تبدیلی کے بعد آزا یؤذی ایزان، ایزا دینا۔ تو اعزایا جو ہے وہ اوزیا بن گیا، اور اوزیا جمع کا صیغہ بنا اوزیو جس میں سے یا ڈراپ ہو گئی اور بچا اوزو، اور اوزو کا مطلب ہوگا انہیں اذیت دی گئی۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد سبیل مجرور آپ دیکھ رہے ہیں، اور سبیل کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی لگی ہوئی ہے یا۔ چوتھے حصے میں واو حرف ہے۔ قاتلو قاف تا اور لام حروف مادہ، باب مفعلہ قاتل یقاتلو قتالاً آپس میں جنگ کرنا، اور یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ پانچویں حصے میں واو حرف ہے۔ قتلو فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ قاف تا لام حروف مادہ ہیں۔ قتل یقتلو باب نون سے قتل کرنا کے معنی میں، لام قسم کے لیے کیونکہ آگے نون ثقیلہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اکفرا نون ثقیلہ سے پہلے زبر ہے، تو یہ 5 صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے، اور علامت مضارع بتا رہی ہے کہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ کافارا مادہ باب تفعیل سے استعمال ہوتا ہے۔ کفارا یکفر تکفیرن دور کرنا کے معنی میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ نون ثقیلہ آپ کو آگے نظر آ رہا ہے کفرا فعل کے، اس کے بعد ان حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے ہم، اور سیئات جو ہے یہ سیئہ کی جمع ہے، پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اور سیئات کے ساتھ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ اور جو آخری حصہ ہے اس حصے کا، اس میں واو حرف ہے، لام اسی طرح لام قسم۔ ادخلنا میں ادخلا فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے۔ ادخلو تھا، ادخلا یدخلو سے ادخلو، ادخلو کے ساتھ جب نون ثقیلہ لگا تو ادخلو کے لام کی پیش کو زبر سے بدل دیا گیا اور ادخلنا بن گیا۔ ادخلا یدخلو داخل کرنا کے معنی میں یہ فعل ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے ساتھ۔ جناتن جو ہے جمع ہے جنہ کی، اور یہاں پر یہ منصوب ہے یا مجرور، ترکیب میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تجری فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ جیم را یا حروف مادہ ہیں۔ باب ضرب یضرب سے جرا یا یجریو، تبدیلی کے بعد جرا یجری بہنا کے معنی میں۔ من حرف جر جس کے بعد تحتی ظرف مجرور نظر آ رہا ہے آپ کو، اور تحتی ظرف کے بعد ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے۔ الانہار النہر کی جمع ہے اور مرفوع آپ کو نظر آ رہی ہے۔ الحمدللہ جی، تیسرے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی، اور تیسرے حصے کے ذہن میں رکھیے گا ہم نے 6 حصے کیے تھے۔ اب جو چوتھا حصہ ہے ثوابا من عند اللہ، ثواباً منصوب اس میں مصدر ہے اور اس کے معنی ثواب کے ہی ہیں۔ من حرف جر ہے جس کے بعد عند ظرف ہے جو کہ مجرور ہے، اور ان ظرف کے بعد اس میں جلالہ بھی آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ آخری حصے میں واو حرف ہے، اس میں جلالہ مرفوع ہے، اندہ ظرف یہاں پر منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، سا ضمیر لگی ہوئی ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل، حسن کا لفظ مرفوع ہے، اور حسن کے بعد الثواب جو ہے وہ مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ جملہ شروع ہو رہا ہے فا سے، ہم اس فا کو استنافیہ مان لیتے ہیں کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں۔ استجابہ فی الماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا ربہم آگے آپ کو نظر آ رہا ہے مرفوع، وہ اس کا فاعل ہو جائے گا مضاف مضاف الیہ ہو کر، لہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا استجابہ فعل کے۔ گویا استجابہ فعل ہے، لہم جار مجرور متعلق استجابہ فعل کے، ربہم مضاف مضاف الیہ ہو کر فاعل بن گیا استجابہ فعل کا۔ استجابہ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ یہاں تک ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، بس ان کے رب نے ان کے لیے قبول کر لیا، یعنی ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ آگے جو آ رہا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اس کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے۔ انا کا اسم جو ہے وہ یا متکلم ہے، اور خبر کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی ہے۔ اب میں اس جملہ فعلیہ کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ لا اضیع فعل و فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، عمل عامل مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن گیا لا اضیع فعل کے لیے۔ عامل جو ہے یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد منکم جار مجرور آ رہا ہے، لہٰذا نکرہ عامل کو موصوف بنائیں گے جس کی صفت بن جائے گا منکم۔ گویا عمل مضاف، عامل موصوف، منکم صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کے مضاف الیہ، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا لا اضیع فعل کے لیے۔ آگے رہ گیا من ذکر او انثی۔ من ذکر، من جار، ذکر معطوف علیہ
او عاطفہ انسا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور اور جار اپنے مجرور سے مل کر اس کو بدل بنایا گیا ہے منکم سے۔ گویا لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انسا، یہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بنا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہوا ایک محذوف حرف جر با کے لیے، اور پھر وہ محذوف حرف جر با اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا استجابہ فعل کے۔ گویا استجابہ فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اور ترجمہ آسان ہے کہ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کا کام ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اب جو دوسرا جملہ ہے بعدکم من بعدن، اس کی مختلف تراکیب کی گئی ہیں۔ سمپل جملہ اسمیہ بنتا ہے، بعدکم مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا، من بعدن جار مجرور خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یا تو اس کو محلاً منصوب حال قرار دیا گیا ہے عامل کا، اور یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عامل جو ہے یہ تو نکرہ ہے اور ذوالحال عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے، تو یہ ذوالحال جو ہے یہ نکرہ نہیں ہے بلکہ اس میں تخصیص آ گئی ہے کیونکہ اس کی صفت آگے منکم کے ذریعے آ رہی ہے۔ دوسری رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جملہ صفت ہے عامل کے لیے، اس وقت پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور تیسری رائے یہ ہے کہ جملہ استنافیہ ہے، چوتھی رائے یہ ہے کہ جملہ معترضہ ہے۔ تو چار آراء اس جملے کے بارے میں دی گئی ہیں۔ سمپل سا جملہ اسمیہ ہے، ترجمہ ہوگا تمہارے بعض سے ہیں، یعنی با محاورہ ترجمہ کریں گے کہ آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو۔ اب جو تیسرا حصہ ہے جس کے 6 حصے کیے تھے، ان کے 6 جملے ہم اعراب کے اعتبار سے انالائز کرنے لگے ہیں۔ فا جو ہے استنافیہ قرار دے دیتے ہیں۔ الذین ہاجروا، الذین اس میں موصول ہے جس کا صلۃ الموصول ہاجروا ہے، اور ہاجروا فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ موصول صلہ مل کر کیا بن رہا ہے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، بہرحال آگے واو عطفہ ہے۔ اخرجوا من دیارہم، اخرجوا فعل مجہول با نائب فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے۔ من دیارہم جار مجرور متعلق اخرجوا فعل کے، اور مجرور میں دیارہم مضاف مضاف الیہ ہے۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا ہاجروا والے جملے پر۔ واو پھر عطفہ ہے اوذو فی سبیلی میں، اوذو فعل مجہول با نائب فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل نائب فاعل ہے۔ فی سبیلی جار مجرور متعلق ہو جائے گا اوذو فعل مجہول کے، اور مجرور میں سبیلی مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی عطف ہو جائے گا ہاجروا والے جملے پر۔ وہ پھر عطفہ ہے آگے قاتلوا فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی عطف ہو جائے گا ہاجروا والے جملے پر۔ اس کے بعد پھر واو عطفہ ہے قتلوا فعل مجہول با نائب فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا ہاجروا والے جملے پر۔ اور یہاں تک ہم الذین کا صلۃ الموصول مکمل کر دیں گے، یعنی الذین ہاجروا وہ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم اور انہیں نکالا گیا ان کے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی اور انہیں اذیت دی گئی میرے راستے میں، وقاتلوا اور انہوں نے لڑائی کی جنگ کی، وقتلوا اور وہ قتل ہوئے۔ اب ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ لأکفرن عنہم سیئاتہم، تو گویا الذین ہاجروا جو ہے موصول صلہ یہ مل کر مبتدا بن جائے گا۔ تو یوں جب آپ ترکیب کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ خبر جو ہے اس مبتدا کی لأکفرن عنہم سیئاتہم کی صورت میں آ رہی ہے، جس میں لام جو ہے یہ قسم کے لیے، اکفرن فعل و فاعل، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، انہم جار مجرور متعلق اکفرن فعل کے، اور سیئاتہم مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی اکفرن فعل کا۔ اکفرن فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و قسم بن رہا ہے ایک قسم مقدر کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لام قسم جب بھی آتا ہے تو اس سے پہلے قسم جو ہے وہ مقدر ہوتی ہے، اور پھر قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جو مبتدا بنایا ہے ہم نے الذین ہاجروا اس کے لیے خبر بن رہی ہے۔ اور ترجمہ کریں گے تو ضرور بالضرور ہم دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو۔ وہ پھر آگے عطفہ ہے، اور چھٹے حصے کو میں انالائز کرنے لگا ہوں، تیسرے حصے کا چھٹا حصہ، لام پھر قسم کے لیے ہے، ادخلنا
اسی طرح فعل با فاعل، انا ضمیر مرفوع متصل فاعل، ہم مفعول بھی اول، جناتن مفعول بھی ثانی، اس لیے منصوب قرار دیا جائے گا اس کو۔ جناتن نکرہ ہے جس کے بعد تجری من تحتہا الانہار ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے، لہٰذا اس جملہ فعلیہ کو ہم نکرہ کے لیے صفت بنا دیں گے۔ تو جناتن موصوف ہے، اس کی صفت کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ تجری فعل من تحتہا جار مجرور، جس میں مجرور تحتہا ظرف مضاف الیہ ہے، اور یہ حال مقدم ہو جائے گا الانہار کا، اور الانہار جو ہے یہ ذوالحال ہو کر فاعل بن جائے گا تجری فعل کے لیے، اور پھر تجری فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب صفت بن جائے گا جناتن موصوف کی، اور جناتن موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ثانی بن جائے گا ادخلنا فعل کے لیے، اور ادخلنا فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا لأکفرن عنہم سیئاتہم والے جملے پر۔ اور ترجمہ کریں گے، اور میں ضرور بھی ضرور انہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب جو چوتھا حصہ ہے ثوابا من عند اللہ، اس کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ یہاں پر ثواباً جو ہے یہ نکرہ منصوب استعمال ہوا ہے، اور آگے نکرہ کے بعد من عند اللہ جار مجرور آ رہا ہے۔ من حرف جر ہے، عند اللہ ظرف مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو گیا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر نکرہ کے بعد آنے کی وجہ سے اس نکرہ کے لیے صفت بن رہا ہے۔ گویا ثواباً من عند اللہ موصوف صفت مل کر کیا بن رہے ہیں؟ اس کی ترکیب میں بھی کئی احتمالات ہیں۔ پہلی بات یہ کی گئی ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے، دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ یہ حال ہے لأدخلنہم کی ہم ضمیر مفعول بھی سے، تیسری رائے یہ ہے کہ یہ حال ہے لیکن جنات سے حال ہے، اور چوتھی رائے یہ ہے کہ یہ یا جنات سے بدل ہے، اور پانچویں رائے یہ ہے یا یہ مفعول بھی ہے، اور اس صورت میں لأدخلنہم لآتینہم کے معنی میں ہوگا، یعنی ہم انہیں عطا کریں گے۔ تو اس میں سب سے آسان یہی ہے کہ اس کو ہم حال قرار دے دیں، ادخلنہم میں جو ہم کی ضمیر ہے نا اس سے، سب سے آسان یہی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک ثواب ہوتے ہوئے۔ واللہ عندہ حسن الثواب کو اب انالائز کروں گا۔ واو استنافیہ ہے، اس میں جلالہ مبتدا ہے، اور مبتدا کی خبر جو ہے وہ ایک جملہ اسمیہ ہے جو کہ عندہ حسن الثوابی کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں عندہ ظرف مضاف الیہ مل کر خبر مقدم بن رہا ہے، اور حسن الثوابی مضاف الیہ ہو کر مبتدا مؤخر، یعنی مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے اس میں جلالہ مبتدا کے لیے، اور اس میں جلالہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اور ترجمہ کریں گے اس حصے کا، اور اللہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اس کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس طویل آیت کی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ اس میں بے شمار جملے بنے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو پہلا جملہ جو ہے محمود صافی صاحب نے استجابہ والا لا محل لہا استنافیہ قرار دیا ہے، لا ادیو والا جملہ فی محل رفع خبر انا قرار دیا ہے، بعدکم من بعد فی محل نصب حال من عامل او فی محل جر نعت لہو، الذین ہاجروا لا محل لہا استنافیہ، ہاجروا لا محل لہا صلۃ الموصول الذین، اوذوا لا محل لہا معطوف والا جملہ ہاجروا، اخرجوا لا محل لہا معطوف والا جملہ ہاجروا، قاتلوا لا محل لہا معطوف والا جملہ ہاجروا، قتلوا لا محل لہا معطوف والا جملہ ہاجروا، وکفرن لا محل لہا جواب قسم مقدر، اور آگے بتا رہے ہیں کہ جملہ قسم جو ہے جو مقدر ہے اپنے جواب کے ساتھ فی محل رفع خبر المبتدا الذین ہے۔ جملہ ادخلنہم والا لا محل لہا معطوف والا جملہ جواب القسم، اور جملہ تجری والا فی محل نصب نعت لجنات، اور جملہ اللہ عندہ حسن الثواب لا محل لہا استنافیہ، اور جملہ عندہ حسن الثواب فی محل رفع خبر المبتدا اس میں جلالہ۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فاستجاب لہم ربہم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، بعدکم من بعد، تمہارا بعد سے ہے، فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور انہیں میرے رستے میں ایذا دی گئی، وَقَاتَلُوا، اور وہ لڑے، وَقُتِلُوا، اور قتل کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یقیناً میں ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ہر صورت انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے بدلے کے لیے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ تو یہ جو بدلے کے لیے ترجمہ کیا گیا ہے گویا ایسے مفعول لہو کے طور پہ انہوں نے لیا ہے۔ بہرحال
آج کے لیکچر میں ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.